نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام عالمی دین ہے اور دین اسلام دین فطرت بھی ہے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں دین اسلام انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی شریعت اسلامی نے مجھے اور آپ کو ایک سبق پڑھایا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے کے سارے ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک تو بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے خون کے رشتے سے، کہ ماں باپ ایک ہیں اس لیے یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے ایمان کے رشتے سے، کہ یہ اللہ کے ماننے والے نبی کے چاہنے والے ہیں، اس رشتے سے بھی یہ آپس میں بھائی بھائی ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ اور وہ رشتہ وہ ہے جو ماں باپ نے بتایا کہ بیٹا یہ تیرا بھائی ہے، یہ رشتہ یہ ہے جو رب کائنات نے بتایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے کے سارے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، شریعت اسلامی نے اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے 3 سنہرے اصول بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا کہ کسی سے بھی ملو تو کھلے چہرے کے ساتھ ملا کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کسی سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کیا کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے شر سے بچانے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھی ہے۔ جس مخلوق میں صرف خیر ہی خیر ہے وہ فرمایا کہ فرشتے ہیں، جس میں شر ہی شر ہے وہ شیطان ہے، اور جس مخلوق کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بھی فرمائی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تیرے اندر فسق و فجور یعنی گناہ کرنے کی، وَتَقْوَاهَا، اور فرمایا نیکی پر چلنے، دونوں صفات کو رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوچھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کسی کو بھی کوئی تکلیف دیتا ہے تو یا تو اپنے قول سے دیتا ہے، اپنی بات سے، یا اپنے فعل سے دیتا ہے، اپنے عمل سے۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہاں زبان کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا گیا۔ اس میں محدثین نے عدام نے بڑے عجیب نقطے لکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ بھئی ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے آدمی کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے اور طاقتور ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ زبان سے تکلیف تو چھوٹا بڑے کو بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے، کمزور طاقتور کو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے انسان کا قریب ہونا ضروری ہے، جبکہ زبان سے تو دور سے بھی انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ایک آدمی کراچی میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ حیدرآباد، سکھر، لاہور یا فرمایا پشاور تک بیٹھے ہوئے یا دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جب بات پتہ لگتی ہے تو اسے بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ میرے دوستوں کہ آدمی جب کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے تو ظاہری اعضاء دکھتے ہیں، ظاہری اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان جب کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان کے دل پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ جراح السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کے جو گھاؤ ہیں، جو زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم جو ہے وہ بھرا نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہرے ہی ہرے رہ کے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان اور ہاتھ دونوں سے مسلمان کو محفوظ رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شب میں اپنے حجرہ مبارک میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نرم نرم قدموں کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا حجرہ مبارک میں چل رہے تھے۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو میں نے پوچھا میرے ماں باپ پر آپ پر قربان، آپ اتنا آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حمیرہ،
پیار سے حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا حمیرہ میں جو ہے فرمایا تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تھا اور مجھے یہ خوف تھا کہ آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، اس لیے میں نرم قدموں کے ساتھ چل کر جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ تو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں امام الانبیاء ہیں، یہ امام الاولین والآخرین ہیں جو اپنی بیوی کی نیند کا اتنا خیال کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا تھا۔ اگر ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے جائیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو جگا کر اس کے بعد خود مسجد کی طرف آنے والے بنے۔ اگر ویسے ہی آدمی قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آ گیا تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، وہ تہجد کی نماز کا وقت تھا، وہ نفلی عبادت تھی، اور نفلی عبادت کے اندر کرنے کے لیے دوسرے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر فضل کرتا ہے وہی نفلی عبادتوں میں لگنے کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، اس کے علاوہ ہمارے اکابر اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے تھے، سنیے اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے منصب پر بیٹھ گئے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے وہ پورے شہر میں چلتا تھا۔ سن 120 ہجری کی یہ بات ہے، اور فرمایا اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھی وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھی، ماں کا تو عجیب نظام ہوتا ہے نا کہ بچہ بچپن کا ہو یا 55 کا ہو وہ اسے بچہ ہی سمجھتی ہے، کہتی ہے یہ تو میرا بچہ ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے امام کہ کسی اور کا نام دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن ان کی ماں کو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ کہتی تھی کہ حماد، یہ ان کا نام تھا، کہ مجھے فلاں عالم کے پاس لے جاؤ، ان کی عمر پختہ ہے تو ان کا علم بھی پختہ ہوگا، میں ان سے مسئلہ معلوم کروں گی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا حکم سنتے، سواری تیار کرتے، ماں کو سواری پر سوار کرتے اور سواری کی لگام خود پکڑ کے فرمایا گلی کوچوں سے جہاں سے ان کے فرمایا کہ شاگرد رہا کرتے تھے وہاں سے چل کر ان امام کے یا بزرگ کے گھر پہنچتے، دروازہ بجاتے، جب وہ دیکھتے تھے آج تو فرمایا جو ہے وہ کنواں پیاسے کے پاس آ گیا، کہا حضرت آپ کا والدہ تشریف لائی ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، کہا مجھ سے، کہا جی ہاں آپ سے، آپ پردے کا اہتمام کروا دیں۔ والدہ ان کی پردے کے پیچھے بیٹھ کر مسئلہ پوچھتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جو مسئلہ پوچھا جاتا، اب جن سے پوچھنے کے لیے آئی ان کو جواب نہیں آتا تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے، امام اعظم آہستہ سے ان کو بتا دیتے اور کہتے آپ ذرا اونچی آواز میں بتا دیں تاکہ والدہ کو تسلی ہو کہ جواب آپ ہی نے دیا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ کہا اگر میری ماں کو تسلی اس عمل سے ہوتی ہے تو موت تک میں یہی عمل کروں گا، اور کبھی اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی کہ امی جان آپ جن سے مسئلہ پوچھنے جاتی ہیں وہ آپ کے مسئلے کا حل مجھ سے پوچھ کر آپ کو بتایا کرتے ہیں۔ اتنا والدین کا میرے دوستوں اور بزرگوں ادب اور احترام تھا کہ کہیں اس بات سے ماں باپ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور آج ہمارے لیے تو میرے دوستوں اور بزرگوں دھاگے کا توڑنا فرمایا اتنا آسان نہیں جتنا ماں باپ کا دل توڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ وہ ماں باپ میرے دوستوں اور بزرگوں جنہوں نے محبتوں سے، عزتوں سے، اکراموں سے اور اخلاص کے ساتھ سب سے مخلصانہ محبت، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ یاروں کی، نہ دوستوں کی، سب سے مخلص محبت ماں باپ کی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا ہمارے اپنے رشتوں کے اندر سب سے مخلصانہ محبت اور ان کا دل توڑنا میرے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تو وجہ تھی میرے دوستوں اور بزرگوں کہ لوگ اللہ والوں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں فرمایا ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہودی کو مکان بیچنے کی فرمایا کہ نوبت آئی تو یہودی سے کوئی مکان خریدنے آیا، کہا بھائی حضرت کتنے کا مکان بیچیں گے؟ یہودی نے کہا 2000 دینار کا۔ اس نے کہا جی علاقے کی ویلیو تو 1000 دینار کے برابر ہے، یعنی ایسا مکان 1000 دینار میں اس علاقے کے اندر مل جاتا ہے، اتنی ہی ویلیو آپ کے مکان کی۔ کہا بھائی 1000 دینار جو ہے وہ میرے گھر کی قیمت ہے اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں کہ اس کے پڑوس میں رہنا جو ہے وہ اس مکان میں رہنے سے بھی زیادہ قیمتی والی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں ایسے ان کے معاملات تھے کہ لوگ ان کے پڑوس میں رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے دوستوں؟ نہ تو ہم اچھے باپ بنے ہیں کہ گھر میں اولادیں ہم سے راضی رہیں، نہ ہم اچھے خاوند بنے ہیں کہ گھر میں بیویاں ہم سے راضی رہیں، نہ ہم اچھے بیٹے بنے ہیں کہ گھر میں ماں باپ ہم سے راضی رہیں، نہ اچھے بھائی بنے ہیں کہ بہنیں اور بھائی ہم سے راضی رہیں۔ آخر ہم ہیں کیا؟ ایک بیوی کا نظام آپ دیکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بیوی ہمیشہ اپنے شوہر سے اکثر بیداری نظر آتی ہے۔ شوہر اتنا کچھ کرے تو بھی کہتی ہے جی آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، جو بھی کیا ہے اپنے بچوں کے لیے ہی کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ وقت کے بعد پتہ لگے اس اللہ والی کو کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب
بیٹھ کے روتی ہے اور شوہر کی اچھائیاں چیخ چیخ کے لوگوں میں بیان کرتی ہے، یہ تو اتنا اچھا آدمی تھا، یہ تو اتنا اچھا آدمی تھا، اور اللہ کی بندی جیتے جی اس کو بتا دیتی کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہو تو تیری زندگی بھی پرسکون گزرتی، اس کی بھی پرسکون گزرتی، ساری زندگی تو نے اس کی برائیاں کی، اب مرنے کے بعد اچھائیاں کس کام میں آنے والی ہیں۔ اکثر و بیشتر جنازوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی جنازہ سامنے پڑا ہو، نماز جنازہ ہونے سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، ہر قوم میں ایک بندہ ہوتا ہے نا جسے جنازوں میں شور شرابہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اپنی موجودگی کا احساس پوری قوم کے لوگوں کو دلانا چاہتے کہ جی ہم بھی موجود ہیں، جنازہ سیدھا چل رہا ہوا پھر بھی کہا بھائی سیدھے چلو، بھائی سیدھا ہی تو چل رہا ہے کیا مسئلہ ہے، سارے لوگ مٹی ڈال لیں گے پھر بھائی مٹی ڈال دو، بھائی مٹی ڈال ہی تو رہے کیا مسئلہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنی موجودگی کا بعد لوگ جنازوں میں احساس دلانا چاہتے ہیں، ہر جگہ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں بیچارے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک آدمی جنازے کی نماز سے پہلے کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ بھائی اگر جنازے پر کسی کا حق ہے، کسی کی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے تو اسے معاف کر دو۔ میری ذمت میں یہ بات نہیں آتی کہ مرنے کے بعد اس اعلان کا کتنا فائدہ ہوگا، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، وہ مرنے کے بعد میرے جنازے میں آئے گا، وہ تو کہے گا شکر منائے گا اللہ کا کہ بھائی اس ظالم سے میری جان چھوٹ گئی، تو اس وقت اس اعلان کا کیا فائدہ میرے دوستوں اور بزرگوں، جبکہ آپ معافی مانگ نہیں سکتے۔ کمال تو یہ تھا کہ ہم جیتے جی فرمایا معافی مانگ لیتے، اللہ سے بھی معافی مانگتے، نماز روزہ زکات حج کے چھوڑنے کی، اور بندوں سے بھی ان کی حق تلفی کی معافی مانگتے، تب اصل معاملہ تھا۔ ورنہ قیامت کے دن مرنے کے بعد آپ کی طرف سے کوئی غیر معافی مانگے گا، آپ کو معافی ملنے والی نہیں، الا یہ کہ اللہ کسی کے دل میں ڈال دے۔ لیکن میں تو پھر وہی سوال کروں گا نا کہ آپ کے جنازے میں مظلوم آئے گا کیوں جس پر آپ نے ظلم کیا ہے میرے بھائی، تو پھر معافی کا کوئی فائدہ بھی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایران کا بادشاہ جو ہے وہ کسی فرمایا کہ جنگل کے اندر شکار کے لیے گیا، شکار کے اندر اس کو 3-4 دن لگ گئے۔ اب بادشاہ نے تو اپنا پڑاؤ ڈالا اور گھوڑا لے کے تیر کمان لے کر نکل گیا ہرنوں کے شکار کرنے کے لیے۔ اس کے جو کارندے تھے انہوں نے یہاں وہاں منہ مارنے کا سوچا کہ بادشاہ کو آنے میں وقت لگے گا، چنانچہ کرتے کرتے جنگل کے اندر ان کو ایک گوڑیا کی جھونپڑی نظر آئی، اس کے پاس ایک گائے تھی بیچاری کے پاس، اسی گائے کے دودھ پر اس کا گزر بسر تھا اور کوئی آگے پیچھے تھا نہیں۔ چنانچہ یہ جو کارندے تھے انہوں نے ظلم کی انتہا کی کہ اس بڑھیا کی گائے کو چھین لیا اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت پٹا کر 2-3 دن کھاتے رہے۔ بڑھیا نے سوچا بادشاہ کے لوگ ہیں میں کیا کہوں، چلو جاتے ہوئے پیسے دے دیں گے تو دوسرے لے لوں گی۔ اب جب جانے لگے تو پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس بھی نہ جانے دیا۔ یہ بڑھیا بڑی پریشان ہوئی کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے پاس تو گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ جو شاہ ایران ہے نا یہ بڑا نرم دل آدمی ہے، اگر اس تک تیری بات پہنچ گئی تو وہ تجھ پر ہونے والے ظلم کا ضرور ازالہ کر دے گا۔ کہا یہ تو جانے نہیں دیتے، کہا دیکھ جنگل اور شہر کو ملانے والا ایک پل ہے، بادشاہ ہر حال میں اس پل سے نکل کر ہی فرمایا اپنے محل کی طرف جائے گا، تو اس پل پر جا کر کھڑی ہو جا اور جب بادشاہ ہے تو اپنی فریاد کرنا۔ یہ بڑھیا اس پل کے کنارے پر بیٹھ گئی اور جیسے ہی شاہ ایران کی سواری آئی اس نے فرمایا سواری کی لگام کو پکڑ کے کہا کہ بتا بادشاہ کہ تو میرے اور اپنے درمیان کے فیصلہ اس پل پر کرے گا یا پل صراط پر کرے گا؟ میرے اور تیرے درمیان جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ اس پل پر کرنا ہے یا پل صراط پر کرنا ہے؟ بادشاہ تو نرم دل آدمی تھا، اتر کر معافی مانگی، کہا اماں جان جو معاملہ ہے یہی نمٹا دو، پل صراط پر تو نہ بادشاہت ہوگی، نہ مال ہوگی، نہ آل، نہ اولاد، نہ عزت، نہ جاں، وہاں تیرا حساب کیسے کروں گا؟ تو کہا مجھ پر اس طرح تیرے کاندروں نے ظلم کر کے جو ہے میری گائے کو کھا لیا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ بادشاہ نے معذرت کی بھی اور بدلہ بھی واپس دے دیا۔ تو یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے میرے بھائی کہ مرنے کے بعد ہماری طرف سے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، بیویوں نے معافیا مانگ بھی لی۔ اب معاف کرنے والے پر بات ہے دل سے کرے نہ کرے، شرمندگی کی وجہ سے بعض اوقات ظاہر میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی شادی ہوئی، بیان سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، ایک آدمی کی شادی ہوئی، اب شادی کے پہلے دن اپنی بیوی سے حق مہر معاف کرواتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شادی کے پہلے دن اگر بیوی حق مہر معاف کر دے وہ حق مہر معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو شرمندگی کی وجہ سے معاف کرتی ہے، وہ حق مہر معاف نہیں ہوتا۔ ہاں شادی گزرنے کے بعد جب بے تکلفی بڑھ جائے پھر حق مہر کی معافی کا معاملہ چلتا ہے۔ بیائی اسی طرح آپ فرمایا ایک آدمی مر گیا، بڑا ظالم تھا، اب جو فرمایا مظلوم آئے تو گھر والوں نے کہا جی معاف کر دیں، آپ کا پانی بند کر دیا تھا، آپ کرایہ پورا دیتے تھے پھر بھی پانی نہیں دیا کرتے تھے، آپ کو بڑا تنگ کیا، پریشان کیا، سارے معاملات کیے۔ اب فرمایا اس وقت کی معافی جو ہے وہ بھی علماء فرماتے ہیں قابل قبول نہیں، الا یہ کہ آدمی دل سے معاف کر دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوقوں کو واپس کرنا ہے، ورنہ مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی فائدہ سامنے آنے والا نہیں۔ بات تو انسان کی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ وہ وقت ہے میرے دوستوں
جب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کو لکھ رہے تھے بیان القرآن کو، اور حضرت پر معارف کا جو سلسلہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو علم کھلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ الہامی جو علم دیتا ہے، وقت کی ضرورت پہ بات کرنے والی بات جو ہے وہ صحیح چل رہی تھی۔ ایک دن حضرت کی بیوی کو کہیں سے کام سے جانا پڑ گیا، کہنے لگی جی باقی تو سارے معاملات اشرف میں نے صحیح کر دیے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ میری مرغیوں کو 10 بجے دانا دے دینا۔ وہ فرمایا کہ دانا دینا آپ نہ بھولنا، باقی سارے کام گھر کے ہو گئے، میں دوپہر تک لوٹ آؤں گی۔ مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے اپنی بیان القرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جب 10:30 پونے 11 کا وقت ہوا تو معارف کا سلسلہ بند ہو گیا، نہ قلم چل رہا ہے، نہ دماغ چل رہا ہے، نہ علم کھل رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے وضو کیا، پھر دوبارہ آ کر بیٹھا، پھر وہی معاملہ۔ حضرت سوچتے ہیں کیا غلطی ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا جو معارف کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر یاد آیا او ہو 10 بجے مرغیوں کو دانا دینا تھا، وہ دانا دینا بھول گیا۔ حضرت نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب میں نے مرغیوں کو دانا دیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ معارف اور علم کے سلسلے کو مجھ پر کھول دیا۔ ارے مرغیوں کی حق تلفی ہو جائے میرے دوستوں تو اللہ مجدد ملت کے معارف کے سلسلے کو بند کر دے۔ آج بندہ بندے کی حق تلفی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اسے عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے اس وقت تک کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک حقوق والوں کے حقوق ان کو واپس نہ کر دیے جائیں۔ اعمال نامہ مل گیا، جنت کا فیصلہ ہو گیا، اعمال نامہ مل گیا، جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اب کھڑے ہیں، کہا بھائی جانے دو، کہا پہلے حق والوں کا حق دلوایا جائے گا، پھر جہنم میں جو ہے جنت اور جہنم میں جانے کی بات کی جائے گی۔ اور میرے دوستو ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر قحط آیا، اور ایسا قحط آیا کہ وہ کوڑا تک کھانے پر فرمایا مجبور ہو گئے، مرداروں کو کھانے لگے، رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، لیکن اللہ نے ان کی دعا ایک بھی نہ سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا کہ کچھ رحم کر میرے مولا۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر یہ رو رو کر بھوسا بھی بن جائیں تو بھی میں ان پر رحم نہیں کروں گا جب تک یہ حق والوں کا حق واپس دینے والے نہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ہے، یہاں تو ان بن نا اتفاقیاں چلتی رہتی ہیں۔ باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے برتن کھنک جاتے ہیں، دو فرمایا قابل اعتماد ڈرائیور ہیں، سپر ہائی وے پہ 20 30 سال سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو دو اچھے آدمیوں کا اختلاف ہونا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ فوراً درگزر کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی فرمایا گارنٹی لیتا ہوں، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی گارنٹی لیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی حق پر ہے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت کے بیچ میں اس شخص کے لیے جو ہے فرمایا گھر کی گارنٹی لینے والا بن رہا ہوں۔ آج میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے فرمایا معافی کا تو سسٹم اپنے پاس رکھا ہی کوئی نہیں، درگزر والا معاملہ رکھا ہی کوئی نہیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس معاملے میں درگزر سے کام لیجئے، اللہ وہاں بڑے بڑے معاملات میں درگزر کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرمایا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے گا۔ اور عجیب آگے اللہ کی قرآن کی آیت بیان فرمائی، فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچائے گا اللہ اس کے قدم زمین پر جما دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت پیدا فرما دے گا۔ ہمارے میں کہاوت مشہور ہے نا کہ بھئی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں پھر شادی کروں گا، پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں پھر کوئی بات کروں گا۔ اللہ یہی فرما رہا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو اپنی فرمایا مال سے، اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی خیر خواہی سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے قدموں کو جما دے گا، یعنی اس کی روزی کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ تو اگر روزی کی برکت مطلوب ہے میرے دوستوں اور بزرگوں تو پھر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والے معاملے کو اپنا نصب العین بنا دیجئے، اس کے ساتھ معاملات بننے والے بن جائیں گے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ تھے تو وقت کے بہت بڑے امام محدث تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی جاہ بھی بڑی عطا فرمائی تھی، دنیاوی مال بھی بڑا عطا فرمایا تھا۔ ہم تو آج فرمایا کوئی مولوی بیچارہ اچھی گاڑی یا اچھی موٹر سائیکل لے لینا تو پہلا سوال اس کے پاس کہاں سے آیا، اس نے کہاں سے پہن لیا، اس کے پاس یہ کہاں سے، یہ ہر سال کیسے عمرہ پہ جاتا ہے؟ اور جب تک یہ سوچتا رہے گا کہ یہ ہر سال عمرہ پہ کیسے جاتا ہے تو موت تک نہیں جائے گا۔ تو یہ سوچ کہ جس طرح یہ ہر سال جاتا ہے ایسے میں ہر سال کس طریقے سے جانے والا بن جاؤں۔
تو مولوی کا فرمایا کہ تھوڑی فرمایا اچھی زندگی ہونا یہ تو ڈبل حق بنتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ کام ہی اللہ کا کرنے والا ہے، اللہ خیر نہ کرے تو پھر معاملہ کیسے بنے گا؟ تو امام المحدثین ہے لیکن اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بڑا نوازا ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ان کے اوپر تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اپنی ضرورت لے کے، کہا حضرت 700 درہم جو ہے وہ میرے اوپر قرضہ ہے، اور فرمایا کہ جن کا قرضہ ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، نہ مسجد جا سکتا ہوں، نہ گھر کے اوپر گھر کے دروازے پہ کھڑے مسجد پہ کھڑے، آپ یہ قرضہ اتارنے کی کوئی فرمایا صورت نکال دیجئے۔ حضرت نے کہا اچھا بھائی پرچی لاؤ، پرچی پر فرمایا کچھ لکھ کے، کہا بھائی جاؤ ہمارے سیکریٹری ہے اس کو دے دو۔ اب سیکریٹری کے پاس وہ پرچی لے کر گیا، سیکریٹری نے پرچی پڑھی، اس کی شکل دیکھی، کہا بھائی کیا بات ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ کہا بس جی کیا کریں 700 درہم کا قرضہ ہے، قرضدار پریشان کر رہا ہے۔ سیکریٹری نے کہا بھائی کتنا ہے؟ کہا 700 درہم کا۔ اچھا 700 درہم ہے؟ حضرت نے تو 7000 لکھ دیا۔ لگ رہا ہے ایک نقطہ بڑھ گیا، بعد اوقات سیکریٹری 1.5 ہوشیار زیادہ بنتے ہیں نا۔ اب وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضرت ان کی 700 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے غلطی سے 7000 روپے لکھ دیا۔ اچھا حضرت نے فرمایا 7000 لکھ دیا، پرچی لی 7000 کو کاٹ کے 14000 لکھ دیا۔ اب تو یہ سیکریٹری اور پریشان، کہا بھائی جاؤ جا کر پیسے دے دو۔ اب جب وہ گیا اور فرمایا سیکریٹری نے اس کو 14000 دیے، اس نے کہا میری ضرورت 700 کی ہے، کہا پتہ نہیں، کہا بھائی 7000 لکھا تھا، کہا پتہ نہیں 14000 لکھ کر دے دیا۔ یہ دیا سیکریٹری نے کہا حضرت خیریت تو ہے، ضرورت اتنی کم اور آپ نے 19% اس کو زیادہ دے دیا، 19% اس کو زیادہ دے دیا، یعنی 700 کی جگہ 14000 روپیہ دے دیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ جو کسی مسلمان کو اچانک کوئی خوشی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بعض اوقات میرے دوستوں لوگوں کو ہم سے امیدیں لگی ہوتی ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہوتا ہے، مانگنے والا سوچتا ہے یار 150 تو مل ہی جائے گا، ارے اگر آپ نے 500 کا نکال کر دے دیا، اس کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بننے والی بن جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ بعض اوقات انسان اپنی ذات سے یہ کوشش کرے کہ سامنے والے کو اس کی ضرورت سے زیادہ خوشی دینے والا بن جاؤں۔ یہ اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے نبی کو بھی محبوب ہے۔ سیدھی سی مثال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک آدمی فصل اگاتا ہے، فصل کے اندر وہ کھاد کے ساتھ گوبر بھی ملاتا ہے، اب یہ گوبر کھاد کے ساتھ ملتا ہے، ساتھ والی فصل کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ذرا سوچئے گوبر جو کہ نجس ہے، ناپاک ہے، دیکھتے ہی گھن آتی ہے، حقارت سے دیکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، 5 خرابیاں لیے ہوئے یہ گوبر لیکن ساتھ والی فصل کو فائدہ پہنچا رہے۔ ارے اگر ہم انسان بلکہ ایمان والے ہو کر اگر دوسرے مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچائیں تو اللہ کی نظر میں تو ہم اس گوبر سے بھی زیادہ گئے گزرے بن جاتے ہیں۔ اسی زندگی کا اصول ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی کو دعا نہ دے سکے تو گالیاں دینے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا، کسی کو نفع نہ پہنچا سکیں تو نقصان پہنچانے کا بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا، کسی کی بھلائی نہ کر سکیں تو برائی دینے کا بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ مسلمان ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ ہم رحمت بننے کی کوشش کریں، اگر نہیں بن سکتے، ایسی صفات نہیں ہے، ایسی اوقات نہیں ہے، ایسی حیثیت نہیں ہے، ایسی چاہت بھی نہیں ہے میں کسی کی اچھائی کروں، بھائی مجھے کیا، تو فرمایا زحمت بننے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اکثر و بیشتر عورتوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے بعد جب دوسری پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو ایسی بات اس کو کہی کہ اس کو آگ لگ گئی ہوگی، اس کا تن بدن جل جائے گا، میں نے اس کو ایسی بات کی۔ اور اللہ کی بندی تیری زبان سے نکلے ہوئے جن الفاظوں سے اس کا تن بدن جل گیا، ان الفاظوں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تیرے تن بدن کو جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے کام سے کام رکھنے والے بن جائیں، نہ دوسرے کے معاملات میں پڑیں۔ قرآن عظیم الشان نے 3 باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ فرمایا کہ ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، بدگمانی نہ کرو کسی سے بھی بدگمانی نہ کرو، کسی کی توہ میں نہ لگو۔ جب بدگمانی ہوتی ہے، یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس طریقے سے آیا، بدگمانی جو ہے وہ تجسس پیدا کر دیتی ہے، آدمی پیچھے پڑتا ہے، اور تجسس جو ہے وہ غیبت میں ڈال دیتا ہے، اور غیبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا انسان اپنی ذات کو دیکھ کر چلے۔ تو کسی اللہ والے نے کہا، اس شعر کے ساتھ بیان ختم کروں گا، کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر،
نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، لگے رہے دیکھنے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے حال پہ خبر تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہم خود گندے ہیں میرے دوستوں، ہم خود غلیظ ہیں، اپنی ذات کو پاک کرنے کی کوشش کریں ہم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اللہ حالات اور معاملات خود بنا دے گا۔ دو باتیں آج کے بیان کے اندر، ویسا تو پورا بیان پلے باندھ لے میرے بھائی، لیکن دو باتیں ضرور پلے باندھ دیجیے گا۔ ایک وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو انسان دوسرے انسانوں کو فائدے دے گا اللہ زمین میں قدم جما دے گا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ حقوق والوں کے حقوق ان کو واپس نہ کر دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معاشرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔